بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دہم کلاس عزیز طلباء، آج سورۃ ممتحنہ کا تعارف اور پہلی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کا کوشش کریں گے شان نزول بھی آپ کو مختصر انداز میں بتا دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پہلی آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس میں کس چیز کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے سورۃ ممتحنہ کا معنی۔ یہ سورۃ ممتحنہ مدنی ہے جس کے معنی آزمائش، امتحان، آزمائش یا امتحان۔ اس کے بعد اس سورت کی کل آیات 13 ہیں، کل رکوع 2 ہیں، پارہ نمبر اس کا 28 ہے، اور یہ سورت ترتیب توقیفی کے اعتبار یعنی موجودہ قرآن پاک جو جلد کی صورت میں موجود ہے 14 صدیوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو رہے گا، یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے، 60۔ اور نزول یعنی زمان نزول اس سورت کا 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس کا جو خاص تذکرہ ہے اس میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں آزمائش کا تذکرہ ہے جنہوں نے حدیبیہ یا مدینہ منورہ آنا تھا، ان عورتوں سے متعلق حکم فرمایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 1 میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ بدری صحابی ہیں۔ یہ جو پہلی آیت نازل ہوئی نا، اسی حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی وجہ سے ہوئی جو کہ بدری صحابی ہیں، اور اس کا مختصر شان نزول بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ جو میں نے نام لکھے ہیں واقعہ پورا یہاں نہیں لکھا۔ یہ دیکھو، سب سے پہلے حضرت علی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور اس کے بعد 3 سارہ نامی عورت جو کہ عیسائی تھی، مدینہ سے آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بوجہ غربت، یعنی غربت کی وجہ سے آئی تھی سوال کرنے کے لیے کہ میری مدد اور معاونت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نیچے ایک لکھا ہے روضہ یا خاخ، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ یا مقام یا بستی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واپسی پر یہ عورت وہاں ٹھہری تھی، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ کریں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مکہ سے ایک عورت سارہ نامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی غربت کی وجہ سے، تو حضور پاک سے فرمایا کہ مجھے میری مدد فرمائیں، غریب عورت ہوں۔ حضور پاک نے اس محفل میں اعلان فرمایا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں ان کی مدد کروں گا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد فرمائی، ساتھ ایک چٹھی بھی لکھ کے دے دی، چھوٹا سا رکا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے مشرکین مکہ، میرے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، چونکہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تیاری کس لی ہے اور یہ آئیں گے، اس ایسے نہ ہو کہ میرے بندوں کو، میرے گھر والوں کو، اہل عیال کو نقصان ہو آپ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس سے تھوڑی سی ایک بات ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ بات وہاں پہنچ جائے گی کہ مسلمان لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو یہاں سے ایک راز فاش ہو رہا تھا، اس لیے جب یہ بات عورت کو پہنچی، عورت لے کر رکا جانے لگی، انہیں تو کیا پتہ، عورتیں یا مرد یا کوئی بھی اس دور میں رکے کو رکا سمجھتے، امانت کو امانت سمجھتے، اور اس میں کسی قسم کی بات ایسی نہ کرتے، یعنی کسی کو بتاتے نہ، چھپا کے لے جاتے، جس کے نام چٹھی تھی اس کو جا کے دیتے۔ تو عورت اس جگہ پہ پہنچی، روضہ یا خاخ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، اللہ پاک نے اس کا راز فاش کر دیا، پہلی آیت میں واضح لکھا ہوا ہے، میں آیت بھی پڑھاتا ہوں آپ کو۔ تو وہاں پر حضور پاک نے ان 3 صحابہ کو جمع کیا جو اوپر نام میں نے بتائے، دیکھو شان نزول آیت نمبر 1 کے سامنے لکھا ہوا ہے، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے سربراہ حضرت علی کو بنایا، فرمایا جاؤ، عورت مقام خاک پر ملے گی، رات وہاں ٹھہرے گی، تو اس سے وہ چٹھی لے کر آؤ جو لے کے گئی ہے۔ اگر یہ چٹھی مکے پہنچ گئی تو
تو وہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا یا مسلمانوں کو جانی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی وہاں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح کو وہ عورت مل گئی، رات چونکہ ٹھہری تھی یہاں روضہ میں خاک میں، عورت نے چٹھی چھپائی تھی بالوں کی چوٹی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ اگر عورت نہ مانے تو قتل کر دینا۔ پہلی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے چٹھی دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ دوسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چٹھی نہیں دو گے کہ ہم حکم ہے آپ کو جان سے مار ڈالیں۔ اس عورت نے وہ چٹھی نکال کے دے دی، وہ چٹھی واپس لے آئے۔ جب انہوں نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوتا جو میں نے پہلے بات کی کہ میرے اہل ویال مکہ میں ہیں، مشرکین مکہ اس کا خیال کریں گے چونکہ مسلمان وہاں تیاری کس کے آ رہے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ تو یہ چٹھی میں سامنے جب بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی غصے میں بھرے ہوتے تلوار لے کر آ گئے۔ ادھر سے حضور نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پھر فرمایا کہ یہ آپ نے لکھا ہے ایسا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے لکھا ہے، پر میں اللہ کا نبی باغی نہیں ہوں، نہ ہی میں بغاوت کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے اہل ویال کا خیال کیا جائے، بغاوت کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی آپ یہ پوچھ رہے ہیں، ان کی گردن اڑا دیں، یہ تو بغاوت کر چکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بغاوت نہیں کی انہوں نے، یہ بدری صحابیوں کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اور ان کی بخشش ہے، اور جنت کے بادشاہ ہیں، جنت میں جائیں گے، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو غلطی نہ کہا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے تو واقعی انہوں نے سچی بات کی ہے، بغاوت نہیں کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، وہاں پر آیت نازل ہوئی سورۃ ممتحنہ کی، اس کا ترجمہ اور الفاظ مانی توجہ سے غور سے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اب اس کے الفاظ مانی آیت نمبر 1 کے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم جو تمہارے دشمن ہیں، اولیاء دوست، تلقونا تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کے یا دوستی سے، وقد کافروا اور وہ منکر ہو چکے ہیں، وقد اور پکی بات ہے منکر ہو چکے ہیں، بما اس کے جو جاکم تمہارے پاس آیا ہے، من الحق دین حق، یخرجون وہ نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں رسول کو، وإیاکم اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ کہ تم ایمان لائے اللہ پر، ربکم تمہارا جو رب ہے، پروردگار ہے، ان اگر کنتم تم نکلتے ہو، جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، ہاں جی، مرضاتی میری رضا چاہنے کے لیے، وابتغاء کے معنی چاہنے کے لیے یا چاہتے ہو، مرضاتی میری رضا، تو سرون تم چھپا کر بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا پیغام، وانا اور میں، عالم خوب جانتا ہوں، بما جو وہ اخفیتم تم چھپاتے ہو، وما اور جو اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو۔ یا حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی طرف اشارہ ہے، جو چھپا کر چٹھی بھیجی تھی نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اخفیتم تم چھپاتے ہو، وما اور جو اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ اور جو یہ کرے گا تم میں سے، منکم تم میں سے، فقد تو تحقیق پکی بات ہے وہ بھٹک گیا، فقد ضل بھٹک گیا، ہاں جی، سواء السبیل، سوا مانے سیدھے، سبیل مانے راستے سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا محاورہ ترجمہ سن لیں۔ مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ،
تو تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ عزیز طلباء، میں نے خلاصہ شان نزول اور تعارف انفال، تعارف ممتحنہ آپ کو واضح بتا دیا ہے، اور پہلی آیت کا ترجمہ الفاظ معنی بتائیں، اسے خوب یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا آمین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔